اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 مارچ اور 2024 ہے، تو بروز ہفتہ میں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت سے امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو اب سب ناظرین کو اپنے رحمت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج چونکہ رمضان شریف آنے والا ہے، تو اس کے مناسبت سے میں روزہ کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان سمجھتا ہے جس میں روزہ رکھنے کی قوت ہے، کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر یہ ہے کہ یا تو وہ اتنا کمزور ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا بیمار ہو، یعنی بہت بوڑھے لوگ یا کوئی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، تو ایسے کمزور لوگ، یا کہ سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اس پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات مسافر کہیں کچھ کھانے پینے لگے تو ہمارے نام نہاد مسلمان جو دین اسلام کی ابجد سے بھی واقف نہیں، وہ ان سے لڑنے پر تیار ہو جاتے کہ روزہ کیوں نہیں رکھا۔ یہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یا کوئی عبادت ہو، یہ عبادت کرنے والے کی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ سزا اس بات پر دی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا کوئی چیز کسی کو غصہ دلائے، مگر یہ نہیں ہے، یہ جبراً جو ہے امر بالمعروف نہیں کیا جاتا۔ محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، حکمت کے ساتھ تو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ تو مسافر جو ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کا اپنا اپنا نصاب ہے، جس طرح مذہب میں اختلاف ہے تو اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ کتنے سفر کے لیے روزہ نہ رکھا جائے۔ بہرحال وہ اپنے مجتہدین سے پوچھ لینا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسافر پر، بیمار پر یا بہت زیادہ کمزور جو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، مگر جو مسافر ہو، بیمار ہو، جب وہ تندرست ہو جائے یا مسافر گھر میں آ جائے تو پھر اس کے جو روزے قضا ہوئے تھے وہ رمضان شریف کے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اب روزہ رکھنے کا وقت، کس وقت روزہ رکھنا چاہیے، میری گفتگو روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے وقت سے ہے۔ تو قرآن مجید دوسرا سپارہ ہے، تو دوسرے سپارے کی آیت ہے 187، آیت نمبر، دوسرا سپارہ سورۃ باقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کولو واشربوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تم پر، بین لکم الخیط الابیض، یہ خیط الابیض، یہ سفید دھاری ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، من الفجر، صبح کی، اور من الفجر صبح کی، یہ نہیں کہ چاند نکل رہا ہو وہ بھی تو روشنی ہو جاتی ہے، بات یہ ہے کہ سورج کی روشنی کی، صبح کی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تم پر سفید دھاری، من الخیط الابیض، سیاہ دھاری سے، من الفجر، صبح کی۔ جب صبح ہونے لگے، مشرق کی طرف سے سفیدی نظر آنے لگے اندھیرے میں سے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو۔ آج کل تو گھڑیاں ہیں، ٹائم ہے، موبائل ہیں، ان پر ٹائم تو ہوتا ہے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے
کہ اتنے بج گئے اتنی منٹ پر سفید دھاری ہو جائے گی، اسے 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ پہلے روزہ کھانا پینا ختم کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات نہ ہو، یعنی کوئی ٹائم دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تب بھی جب سفید دھاری جوں ہی نظر آنے لگے مشرق سے، کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ تو ہے روزے رکھنے کا وقت، یعنی روزہ ہم نے رات ہی رات میں رکھنا ہے، جو دن ہی دن میں رکھنا ہے، رات کو نہیں رکھنا، کیونکہ اب دن کی سفید دھاری نظر آئی ہے کہ اب دن غروب کرے گا، طلوع ہوگا، تو ہمیں چاہیے کھانا پینا بند کر دیں۔ اور پھر وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزہ پورا کرنا ہے رات تک، رات تک۔ اب بات یہ ہے کہ جب سورج یہ غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی مغرب کی اذان جب دیتے ہیں تو کوئی کھجور کا دانہ جیب میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو کھانے کے قابل ہو، یوں ہی یہ سورج غروب ہوتا ہے تو اذان کے لیے مؤذن جو ہوتا ہے وہ پہلے روزہ کھول لیتا ہے، وہ ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لیتا ہے، پھر اس کے بعد اذان شروع کر دیتا ہے۔ یوں ہی اذان کی آواز اللہ اکبر پہلی بار سنتے ہیں لوگ تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو مسجد میں ہوتا ہے وہ تو مؤذن کے ساتھ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو باقی ہوتے ہیں ادھر ادھر، وہ جو ہی مؤذن کی آواز سنتے ہیں اللہ اکبر تو وہ منہ میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال لیتے ہیں، چاہے نماز بعد میں پڑھیں، کوئی چیز نہ کھائیں، پانی پی لیں یا پانی بھی نہ پئیں، مگر روزہ وہ ایک کھجور کے دانے سے ختم کر کے پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں، اذان سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ اذان روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ روزہ پورا کرو، اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک۔ تو یہ رات کا وقت وہ ہوتا ہے کہ رات کی اگر کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے، اب یہ حدیث تو لے آئیں گے، بخاری سے لے آئیں گے، مسلم سے لے آئیں گے، ان کے پاس حدیثیں ہیں، میں حدیثوں سے میری بچان ہے، ایسی حدیثیں جن کی کوئی قرآن سے مطابقت نہ ہو اور جن کی قرآن مجید سے مطابقت ہو، وہ حدیثیں ہماری آنکھوں پر، ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں، امنا و صدقنا، اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ جس حدیث کا کوئی منہ سر نہ ہو، کوئی اس کی دلیل نہ ہو، راوی سکا ہے، ہم راوی وغیرہ کی بات کو بالکل میں نہیں مانتا اور ماننا نہیں چاہیے، ورنہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، راوی شابی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات صرف قرآن مجید کی ہے، یہ قرآن مجید ہے جو حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے، باقی سب فضول ہے۔ تو بات یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو ہی اذان آئے اس وقت روزہ نہیں، روزہ کھولنا ہے رات کو، جیسا قرآن مجید فرما رہے ہیں آیت نمبر 187 میں، کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 پارہ دوسرا ہے، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزہ رات تک پورا کرنا ہے۔ تو رات تک، اب رات کی نشانی، رات کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہر چیز کے گواہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر چاند ہلال مغرب کی طرف ہو تو جب وہ روشن ہو جائے، رات ہے، چاند رات کو روشن ہوتا ہے، دن کو روشن نہیں ہوتا، یہ کھری علامت ہے۔ جب چاند روشن ہو جائے وہ اس وقت رات ہوتی ہے۔ دوسری بات، اگر یوں نہ سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ جب ایک سیاہ، یوں ہی سورج غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے ایک سیاہی سی نمودار ہوتی ہے، جب وہ سیاہی یعنی ایسے سبزی مائل آسمان ہو جاتا ہے، وہ سیاہی مغربی افق سے مل جائے تو رات ہے۔ اگر یوں نہ سمجھیں، جب مغرب کی طرف سے سرخی پیدا ہو جائے پھر رات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کم سے کم 2 ستارے روشن ہو جائیں، نظر آ جائیں، نظر آئے روشن۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ستارہ تو ابھی دن کھڑا ہوتا ہے نظر آ جاتا ہے، ایک واحد ستارہ، اور بعض اوقات وہ سورج جو ہی غروب ہوتا ہے ایک ستارہ نظر آ جاتا ہے۔ ستارے کو دیکھنا، مگر یہ ہے کہ دوسرا ستارہ بھی ہو، 2 ستارے ہوں اور وہ روشن، تو روزہ کھولنے کا وقت ہے۔
یعنی رات ایسی ہوتی ہے کہ رات کی جو سیاہی مشرق سے اٹھتی ہے وہ مغرب سے مل جائے تو رات ہے، اور یا رات کی سیاہی یہ ہے، یا یہ ہے کہ مغربی افق میں چاند روشن ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ 2 ستارے نظر آ جائیں اور سیاہی مل جائے. تو اس وقت اس وقت کو ٹائم دیکھ لینا چاہیے. اب اگر کبھی بادل ہوں آسمان پر تو پھر 2-4 منٹ آگے پیچھے کر کے اس مقررہ ٹائم پر روزہ کھول دینا چاہیے. بہرحال روزہ جیسا ہی اہل سنت حضرات کھولتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، جیسے ہی جو وقت ہوتا ہے ان کا مقرر کردہ وہ وقت صحیح نہیں ہے، اس وقت روزہ میں سارا دن پیاس سے مرتے رہے، بھوک سے مرتے رہے، آخر میں روزے کو ضائع کر دینا، یہ بات اچھی نہیں ہے. اور ہمارے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو، جتنا جلدی روزہ کھولو گے ثواب ہوگا. یہ بات غلط ہے. بات یہ ہے، مجھے اگر آپ کچھ پیسے دے دیں، مثال کے طور پر یہ پیسے لو اور 1 کلو چینی دے دو، آپ 150 روپیہ دیتے ہیں، میں نے اب ترازو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے 1 کلو چینی آپ کو دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں ایسا کروں کہ کچھ کم ہو 1 کلو سے، چاہے وہ 1 تولہ کم ہو، یعنی وہ سوئی جو ہے ترازو کی وہ پیچھے جا رہی ہو، ایسے تولوں یا اس طرح تولوں کہ کچھ زیادہ ہو، چینی کچھ آپ کو زیادہ ملے. جب سوئی برابر ہو جائے تو مجھے حق ہے کہ میں تھوڑی سی اور چینی ڈال دوں تاکہ سوئی آگے نکلے ترازو کی. تو وہ چینی وہ جو میرا تولنا ہوگا وہ حلال ہوگا، وہ جائز ہوگا، یا تھوڑی کم دے دوں چینی وہ جائز ہوگا. یہ جو کہتا ہے روزہ مکروہ ہو رہا ہے، یہ غلط بات کہتے ہیں، یہ اپنی پارٹی بناتے ہیں. آپ ان کی پارٹی میں نہ آئیں. ناظرین میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. تو اس لیے کو آپ جو ہے روزہ افطار کریں. ہاں اگر یہ ہے یہ کہ مغرب کی نماز بھی اسی وقت ہوتی ہے جب مغرب پوری طرح ہو جائے. یہ ہمارے مغرب کی طرف سے کوہ سلیمان ہے، پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کا سایہ جب آتا ہے ہم کہتے ہیں بس روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا. اگر ہم طیارے میں سوار ہوں اور اوپر طیارہ جا رہا ہو، وہ ہمیں کوئی فون کرے، کوئی وائرلیس کریں، تو وہ کہیں کہ ہم دن کو دیکھ رہے ہیں، وہ دن ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر ہم نیچے روزہ کھول رہے ہیں، اوپر والے میں چلے جا رہے ہیں، وہ روزہ نہیں کھولتے. ایسی بات نہ کرے خدا کے لیے. بھائی یہ سورج کا غروب ہونا یہ ہے کہ جو یہ زمین ہے ہماری یہ گول ہے، جب زمین کی گولائی کے نیچے سورج چھپ جاتا ہے اس کو رات کہتے ہیں. تو یہ پہاڑ کے سائے کو رات نہیں کہتے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ رات تک پورا کرو. نماز کے لیے سورۃ کاف پارہ 26 کھول لیں، سورۃ کاف کھول لیں، اور سورۃ کاف کی آیت نمبر 39 اور 40 کو پڑھیں. اللہ فرما رہے فاصبر علی ما یقولون، جو کو یہ کہتے ہیں تو صبر کر، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اپنے رب کی حمد کر سورج نکلنے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، قبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے. یہ صبح کی نماز ہوگی طلوع ہونے سے پہلے، اور غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہوگی. وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور رات کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کر، اور کچھ سجدوں کے بعد بھی. یہ رات کے وقت جو تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، یعنی یہ نماز پڑھنے کا رات کے وقت، تو رات کے وقت میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں نا کہ مغرب پڑھا کر یہ مولانا صاحب گھر چلے جاتے ہیں یا روزہ کھانے پینے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ بعد آ کر دوبارہ اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں اب رات کی نماز ہے، وہ مغرب کی نماز تھی. بھئی اگر رات نہ ہوئی تھی، مغرب کی نماز تھی، مغرب الگ ہے، تو رات نہ ہوئی تھی تو روزہ کیوں کھولا تھا؟ کہ روزہ بھی تو رات کو کھولنا تھا نا. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ رات تک پورا کرنا تھا. روزہ افطار کیوں کیا؟ اگر رات نہ تھی تو روزہ افطار کیوں کیا؟ اگر رات تھی تو نماز کیوں نہ پڑھائی؟ ایک رات مولوی صاحب کی ہو جاتی ہے مغرب نماز سے پہلے، ایک رات ہوتی ہے مغرب نماز کے 1 گھنٹہ بعد. آپ کو ابھی سمجھ نہیں آتی، ویسے مرضی آپ کی ہے، ہمارا مقصد صرف قرآن سمجھانا ہے.
روزہ رات کو کھولنا ہے۔ اگر روزہ مغرب کے وقت بھی کھولنا ہوتا تو طریقہ تو زبان تو اللہ تعالیٰ کو عربی آتی تھی، اللہ بھی فرما دیتے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، مغرب کے بعد اپنا روزہ پورا کرو۔ اللہ نے مغرب نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب رات نہیں ہوئی بھائی، ابھی آسمان پر آسمان سفید نظر آ رہا ہے، آسمان سبز رنگ کا نہیں ہوا، ابھی مشرق کی سیاہی مغرب سے ملی نہیں، تو تمہارے لیے رات کیسے ہو گئی؟ ابھی ستارے نظر نہیں آئے تو تمہارے لیے رات کیسے ہو گئی؟ رات کی کوئی علامت ہوتی ہے، رات کا کوئی معیار ہوتا ہے، رات کوئی نشانی ہوتی ہے۔ جب وہ رات کو نشانی ظاہر ہو بھائی روزہ رات کھولنا ہے۔ شیعہ حضرات البتہ 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں، اہل سنت سے 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں، شیعہ بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ 10 منٹ جو ہے یہ وہ انہوں نے گھڑی پر جیسے انہوں نے حساب لگایا ہے، وہ بھی شیعہ حضرات خود اپنا حساب نہیں لگاتے۔ وہ جو اہل سنت والے روزہ رکھنے کھولنے کا وقت مقرر کرتے ہیں، شیعہ حضرات جو اپنا وہ روزہ کھولنے رکھنے کا وقت وہ یعنی پمفلٹ چھاپتے ہیں تو وہ 10 منٹ اوپر کر دیتے ہیں ہر روزہ۔ شیعہ حضرات خود تخمینہ نہیں لگاتے، یہ ان کی بات غلط ہے۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ اگر صحیح معنی روزہ کھولنا ہے تو اہل سنت جس طرح روزہ کھولتے ہیں اس کے 15 منٹ بعد روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں 15 منٹ بعد روزہ کھولیں۔ روزہ جیسے میں نے کہا کہ چینی کم تولنے سے تول حرام نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تولنے سے تول حرام نہیں ہوتا، تولنا اس وقت حرام ہے جب میں کم تولوں۔ تو آپ جلدی کر کے روزہ افطار کرنے کے ٹائم سے ذرا پہلے کھول لینا ثواب نہیں، ذرا دیر کر کے کھولنا ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے انسان کے فہم و ادراک پر اس بات کو چھوڑا ہے۔ جب انسان کو خود یقین ہو جائے کہ اب رات ہو گئی ہے، اب روزے کھولنے کا ٹائم ہے، اس وقت کھولے، ایک دوسرے کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ نماز تو بعد جماعت پڑھنا ہے، روزہ بعد جماعت عبادت نہیں ہے، روزہ جماعت کے ساتھ نہیں کھولنا، یہ انفرادی عبادت ہے۔ جب کسی کا جی چاہے روزہ بند کر دے کھانا پینا، جب جی چاہے وہ افطار کرے۔ یہ آپ جماعت کے ساتھ نہیں ملنا، اس میں جماعت کا مطلب نہیں ہے بھائی میں تو آپ کو سمجھانا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ اپنا روزے بچانا چاہتے ہیں، اپنی محنت ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو جس وقت رات ہو جائے ذرا سارا دن آپ بھوکے بھی رہتے ہیں تصویر ایک پیاسے بھی رہتے ہیں، یہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ روزہ رات کو ذرا دیر کر کے کھول کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اور میں تو آپ ہی کے متعلق عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، آدھرو ایمان خود اپنے جب آج پہلا روزہ جب یہ کھولیں افطار کریں نا تو اپنے ایمان سے، اپنے اندر سے، اپنے دل سے پوچھنا کیا یہ رات ہے؟ یہ رات ہے جب ہم روزہ کھول رہے ہیں، یہ رات ہے بھائی، وہ رات نہیں ہوتی۔ ابھی آسمان اوپر سفید نظر آ رہا ہوتا ہے، ابھی افق کی طرف سے چاند روشن نہیں ہوتا، ابھی سیاہی مغرب سے نہیں ملی ہوتی، ابھی کو سلیمان کی طرح سایہ ہم پر پڑتا ہے، روزہ کھول دیتے ہیں۔ تو مہربانی کریں یہ حدیث لے آئیں گے کہ روزہ رسول کریم ایسا ہی کرتے تھے، کسی مکان پر بھی صحابی چڑھا دیتے تھے، دیکھیں سورج نظر تو نہیں آ رہا، کسی پہاڑ پر چڑھا دیتے تھے۔ اور بھائی خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد رسول کریم کے تو چلو پہاڑ تھے، ہم بھی ایسا ٹاور کھڑا کریں جہاں پر روزے رکھنے کھولنے کا ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پہاڑ کے نزدیک جا کر رہو یا کوئی ٹاور بلند کرو، اللہ ہی فرما دیتا ہے یہ بات، بھائی یہ بات نہیں ہے۔ جب آپ زمین پر بیٹھ رہے کہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو افق سے سیاہی مغربی افق سے مل جائے وہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہے۔ جیسے میں نے وہ سورۃ کاف کی آیت 39-40 پڑھی ہے کہ رات کو جو نماز پڑھنا ہے یہ عشاء کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ روزہ کھولنا ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، جلدی بھی ہے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ رات کی کچھ سیاہی تو چھا جائے، آسمان پر تو چھا جائے، زمین پر تو ہر شاید نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی آسمان پر کوئی اتنی سیاہی ہو کہ سبزی مائل آسمان ہو جائے، اس کی سیاہی افق کو مل جائے تو روزہ کھولنا۔ تو اپنے روزے ضائع نہ کرو میرے بھائیو۔ میں نے آپ کو روزے کے مطلب سمجھایا، میرا مقصد قرآن مجید کی تشریح اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینا ہے۔ مجھے نہ شیعہ سمجھے نہ سنی،
جو سنی کہیں گے غلط بات میں کہوں گا یہ غلط ہے، جو شیعہ کہیں گے میں کہوں گا یہ غلط ہے۔ میں سب کو دعوت قرآن مجید کی طرف دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو